ایک سوال آیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک بلیو ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہے تو آپ موسیٰ علیہ السلام کا ایک آدمی کو قتل کرنا یہ کیسے ایکسپلین کریں گے، اور آدم علیہ السلام کا درخت کے قریب جانا یہ آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھا جائے جو سوال پوچھا گیا ہے یہ ہمارے بلیف سسٹم کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، اور جو مثالیں یہاں پہ دو دی گئی ہیں ان کے اعتبار سے بات کی جائے، جو کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا سوال میں، دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ آسان ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، پہلی تو یہ کہ ابھی تک ان پر وحی نہیں آئی تھی، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور دوسری یہ دراصل ایکسیڈنٹل تھا۔ جو قرآن مجید میں ہمیں پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کو بچا رہے تھے اور انجانے میں یہ عمل ہوا، انہوں نے کسی کو مارا اور وہ گرا، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی قوت کیا تھی، تو یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، آن پرپز نہیں تھا یہ۔ سو کوئی ایسا گناہ جو ایکسیڈنٹل ہو جائے دینی لحاظ سے یہ گناہ نہیں سمجھا جاتا، آل دو کہ دنیاوی لحاظ سے یہ گناہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات کی جائے آدم علیہ السلام کے قصے کی اور ان کا اس درخت کے قریب جانا، ہم یہ مانتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے اس کو پھل کو کھایا اور پھر انہوں نے اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی۔ اب یہاں پہ بات نوٹ کرنے کی یہ کہ آدم علیہ السلام نہ صرف نبی ہیں، وہ اس دنیا کے پہلے آدمی بھی ہیں، اور یہ ایک آپ کہہ لیں اس قصے کا حصہ تھی، اور یہ ان کے پیور کریکٹر کی نفی نہیں کرتی، نہ صرف ان کی بلکہ جتنے بھی انبیاء ان کے بعد آئے، اس سے کسی بھی نبی کے کردار کی نفی نہیں ہو رہی۔ ہماری یہ ویلیوز ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ نبی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچائے گا، اگر وہ خود نعوذ باللہ اگر اس سے خود کچھ گناہ ہوتے ہیں تو وہ ہمارا ایک رول ماڈل ہوتا ہے پوری امت کے لیے۔ ہمارے کیس میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے الحمدللہ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے۔ خدا نخواستہ کوئی بھی نبی ہے اگر، تو یہ جتنا بھی آئیڈیا ہے کریڈیبل رول ماڈل کا یہ باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی پھر۔ سو یہ چیز ہر نبی میں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی بلیو بھی ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، وہ کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کرتے۔ لیکن بعض اوقات آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے ایکچولی میں، اور میں اس کو بڑا دھیان سے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بڑا نازک سبجیکٹ ہے، سو میں اپنی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کروں گا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قصہ آپ لیتے، ایک نبینہ آدمی ان کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے تھے، وہ نبینہ آدمی جب آیا تو انہوں نے کچھ سوال پوچھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی کہ وہ بات کر رہے تھے تو ان کو انٹرپٹ کیوں کیا گیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اللہ ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ایکچولی ہماری اصلاح کرنے کے لیے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی، انہوں نے دوسری طرف دیکھا جب وہ اندھا آدمی آیا، یہ سورہ عبس میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی باتیں نوٹ کرنے کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری طرف دیکھنا، صرف اپنا چہرہ ہی موڑنا، مثال کے طور پہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، میں کہیں اور دیکھنے لگ گیا، تو یہ غلط ہے۔ لیکن اب اس سچویشن میں دیکھیں، جو سوال پوچھ رہا ہے وہ تو دیکھ نہیں سکتا، تو یہ کوئی روڈنس کا ایکسپریشن نہیں تھا، حتیٰ کہ اگر مثال اگر کچھ کہہ دیا جاتا، اس نے تو دیکھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں اور دیکھنا۔ پہلی بات یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس آدمی کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما دیتے، دیکھیے کہ اندھا آدمی آنے لگا ہے تو اس پر دھیان دیجیے گا، ایسا ہو سکتا تھا۔ سو مفسرون اور علماء نے اس پر یہ سوال پیدا کیا کہ وہی اس کے بعد کیوں آئی، پہلے بھی تو آ سکتی تھی۔ اس سب کا پوائنٹ یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی اصلاح کرے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس بات کو بڑا باریک پوائنٹ ہے یہ، اور انبیاء کو خود بتایا جا سکے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کا حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا حساب کتاب ہے، لیکن صرف اور صرف جو اختیار ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سو یہ درجہ بندی اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں ایسے بھی مذاہب ہیں جہاں پہ جو آن ٹاپ ریلیجیس فگر ہے نا، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، اس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بول سکتا، ان کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں کر سکتا۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، اصل میں قرآن پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے انبیاء کو بھی خبردار کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ سخت ہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، سورہ کاف میں آتا ہے، کیا آپ دنیاوی زینت چاہتے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ نہ ہے، لیکن یہ سوال ایسے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہی چیز ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مانتے ہیں، قیامت الدین ان سے پوچھا جائے گا انت قلت للناس، کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ ہمیں بھی شریک ٹھہراؤ؟ اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال پوچھیں گے قیامت کے دن، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ نوبل میسنجرز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہوئی ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں۔ تو یہ درجہ بندی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور ہمیں یہ دین سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اس کے پیغمبروں کو نہیں ملاتے، جیسے عیسائیت میں ہوا ہے۔